سارے عالم کی جان محمد ہے، سارے عالم کی جان محمد ہے، سارے عالم کی جان محمد ہے، سارے عالم کی جان محمد ہے۔ یہ پانی نہ ہو دنیا رہ سکتی ہے؟ ختم ہو جائے پانی نہیں رہ سکتی۔ تبوک میں پانی نہیں تھا، صلاۃ استسقاء نہیں پڑھائی کہ اس سے بھی بارش آتی ہے، نہیں کہا ادھر ادھر سے پانی لے لو کافروں سے، ثبوت موجود ہے بڑھیا سے جو کہا ہم پیاسے ہیں پانی دو، آپ کے پاس پانی نہیں تھا۔ امت کو سکھانا تھا تم ایسے گزارا کرو کہ تم آقا جی جیسے نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں، یہ ان کو سکھانا تھا۔ تو سارے عالم کی جا محمد، پانی ختم ہو جائے سب کائنات ختم ہو جائے۔ اور یہ پانی کس کے ہاتھ میں دیا تھا کائنات کی جان؟ آقا جی کے ہاتھ میں۔ جب دیکھا بارے پیاسے ہیں، غضب کی گرمی ہے، کا برتن لاؤ، دست کرم رکھا، فوارے جاری تھے۔ پانی ساری کائنات کی جان ہے، اور یہ پانی ان کے ہاتھ کا، اگر میں فیض بند کر دوں ساری کائنات ختم ہو جائے۔ سوچیں اس بات کو، پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ پانی سے ہر چیز زندہ ہے نا، یہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایسے ہاتھ کھولا، دریا بہا دی کا پیو جتنا تھا۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ اب تم سوچو یہ کون ہے محمد؟ صحابہ محبت کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا، یہ ہمیں تربیت دیتے ہیں۔ جابر کی عورت نے کہا کہ آقا کے پاس جاؤ، ہم چھوٹا سا لیلا 1-2 کلو کا ذبح کرتے ہیں، وہ بھوکے ہوں گے، کچھ ان کو کھانا کھلا دیں۔ ہم محبت کرتے تھے، کچھ کھانا ہم ان کو کھلا دیں، جا کے آستے سے کان میں کہنا اگر آپ تشریف لے آئیں تو 2 لقمے کھا لیں۔ وہ آ گیا، اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابہ سے محبت کرو، کسی کو گالی مت دو، کسی کا نقص مت دو، کچھ خدا نہ خواستہ کچھ بھی کیا ہو تم اس کی جوتے کی خاک بن جاؤ، کہ نبی نے ان کو قبول کیا ہے، اور نبی کو پتا تھا میرے بعد گالیاں دیں گے، تو حدیث میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، تم میں سے کوئی پہاڑ جو احد ہے کہ لاکھوں کروڑوں ٹن کا، اتنا سونا خرچ کرے، میرا صحابی 1 جو خرچ کرے اس سے افضل ہے، کہ ہم سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جیسا یہ کرتے ہیں تم نہیں کر سکتے، اتنی ان کی قدر ہے۔ تو کسی صحابی کے حق میں نہیں بولنا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ کرم فرمائے تو ہم نے کچھ کھانا بنایا، 1-2 لقمے کھانے۔ کہا اچھا، ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، صحابہ کو بھی آستے آستے پتہ لگا کہ محمد تو کوئی اور ہی چیز ہے، ان کو بھی پتہ نہیں لگتا تھا، جیسے حضرت علی کو پتہ نہیں تھا محمد کون ہے، تو ہم کو تم کہاں دیں؟ تو وہ رو رہے تھے کہ نماز قضا ہو گئی، ڈر کے مارے اٹھا بھی رہے تھے کہ نیند نہ خراب ہو۔ آپ سوئے ہوئے تو تھے نہیں، یا آپ سوتے تو اٹھ کے وضو کرتے نا، آپ جب اٹھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے، کیوں؟ آپ خدا کے نور سے بنے، خدا نہیں سوتا ہے، خدا سوتا ہے، جو اللہ کے نور سے بنے وہ بھی نہیں سوتا ہے۔ وہ تمہارے لیے سوتے تھے، تم کو مسائل سکھا رہے تھے، سبحان اللہ۔ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، کہا نماز قضا ہو گئی، سورج اپنی مرضی پہ چلایا، دعا کیا، کو اشارہ کیا، جہاں کھڑا کرنا تھا وہاں کھڑا کر دیا، کہا عصر ابھی ہو گئی، کہاں عصر کی نماز، یہ پڑھو۔ حضرت علی پھر اور حیران ہو گئے، جو ان کو پہلے پتہ ہوتا تو نہ روتے۔ اور بہت سی حدیثیں ایسی ہیں، ایسے جابر کو کہاں پتہ تھا کہ آقا کون ہے؟ تو نے کان میں کہا 1-2 لقمے ہیں، آ کے کھا لیں۔
آپ نے اس کو تو جی ہاں کر دی، اور دیکھا صحابہ کو، کہا سب بھائیوں کو بلاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، جابر کیا دعوت ہے، خوب کھانا کھائیں گے۔ وہ کانپنے لگ گیا، کامتا گل گیا۔ بیوی کو بولتا کیا کریں، بولتے کیا ہوا، خیر تھا؟ بولا ساری فوج کو دعوت دے دیے، جابر کے یہاں دعوت ہے، کھانا کھانے چلو۔ اس سے کہا تھا آپ کو کہا میں نے کان سے کہہ دیا، پھر بھی انہوں نے سب کو کہہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد میں ان کو پتہ چلا وہ 1.5 کلو کا کیلو تھا، یا روٹیاں تھیں، خود تشریف فرما ہوئے وہاں، روٹیاں بھی دیتے رہے، کھانا بھی ڈالتے رہے، ساروں نے کھایا، فوج نے، پھر وہ کھانا ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ اب ان کو پتہ چلا یہ محمد مصطفیٰ کون ہے، تو ان کو جانا ہے تو خدا نے جانا ہے، یا پھر خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ آدم کی تخلیق مٹی گارے سے ہوئی ہے، اور آقا نے آدم سے پہلے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا۔ کہا کنت نبیا، میں نے نبوت کا تاج پہنا تھا، میں نبی تھا۔ آدم بین الماء والطین، آدم کا گارا بھی پڑا تھا، مٹی بھی پڑی تھی، ابھی جان نہیں تھی ہم سے، تو بشر کی صورت میں آئے تم کو سکھانے، تو خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، یہ اپنے جیسا کہتے ہیں، تمہارے جیسا بن کے آئے، تم کو سکھانا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نور تھے، تمہارے جیسے نہیں تھے۔ تو آیتیں پڑھتے بشر و مثلکم، اور غلط اس کی تفسیر کرتے ہیں، نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، یہ اب بھی موجود ہیں اور یہ رہیں گے، خدا یا ان کو ہدایت دے یا ان کو ختم کرے۔ ہاں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان، یہ یاد رکھنا یا بھول جاؤ گے؟ اچھا بھائی کہاں تھے؟ ہاں، نہ کہنا وہ بشر والی پڑھے، بشر اپنے جیسا خبردانا، کہنا بشر اپنے جیسا خبردانا، کہنا بشر اپنے جیسا خبردانا، نور حق ہے قسم خدا کی، وہ نور حق ہے قسم خدا کی، یہ لوگ اہل نظر نہیں ہے، بشر کا جامہ پہن لیا ہے، بشر کا جامہ پہن لیا ہے، بشر جو سمجھو بشر نہیں ہے، بشر میں غلاظت ہے، یہ آقا جی میں غلاظت نہیں تھی، جو تھا اندر نور ایمان تھا، پیشاب بھی نور ایمان تھا، پیشاب حوض کوثر سے افضل تھا، کیوں کہ آپ کا مادہ نور الہی ہے۔ آپ شہد کی مکھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مثال نہیں بنتی لیکن ذہن کھل جاتا ہے۔ آپ شہد مکھی کے پیڑ سے کچھ نکلتا، آپ کو غلاظت کہتے ہیں، شفا کہتے ہیں، شفا کہتے ہیں، اس کا مادہ پھول ہے، پھول کھاتی ہے، اور آقا کا مادہ نور الہی ہے، ان میں غلاظت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس عورت کی قسمت تھی ہے، خدا کرے ہماری تمہاری بھی قسمت ایسی ہوتی۔ وہ آئی تو آقا نے کسی عذر سے پیشاب کیا تھا، پھینکنا تھا اس کو آپ نے، کیوں آپ کہتے لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی عقل ہو، وہ اتنا آقا کا تو جانتے نہیں تھے، نہ آقا ایسا کہنا چاہتے تھے کہ میرا پیشاب شفا ہے، تم پی لو، لیکن خدا نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا ہے، اور خدا نے اتنا بلند کیا آقا کے نہ چاہتے ہوئے، آقا کے پیشاب کا بھی ذکر بلند کر دیا، اتفاق ایسا ہو گیا۔ آپ آئے پھینکنے تو دیکھا وہ برتن خالی تھا، پوچھا اس میں تو
پیشاب تھا پھینکا۔ اس عورت نے کہا میں پیاسی تھی، مجھے تو نہیں پتا پیشاب ہے، میں اس کو پانی سمجھ کے پی گئی۔ کہا لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کبھی تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ اپنے جیسا یوں کہتے ہو، بڑے اچھے شعر میں بڑے اچھے لگتے ہیں، سنائیے۔ ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے سو ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، کیا پیشاب شفا تمہارا ہے۔ ایک صحابی کو خون دیا، پچنے لگوایا، کہاں جا کے کہیں پھینک دو، دفن کر دو۔ وہ آپ سے تو لے گیا، آگے اس نے سوچا آقا کا خون ہے، کیسے میں اس کو زمین، اس نے پی لیا۔ آقا کو تو پتہ تھا لیکن ظاہر ایسے کرتے تھے، بہت سے واقعات ہیں، اور سناؤں گا تو صبح ہو جائے گی، پھر کیسے سناؤں۔ مطلب باتوں سے باتیں اور بھی یاد آتی ہیں، اتنا وقت تو ہے نہیں ہے، بس یہ ہم کہتے ہیں جو نبی کی زبان سے بات نکلے آپ کو قبول ہونی چاہیے، آپ کو اتفاق ہونے چاہیے، نبی کے آگے اپنی رائے یا اپنا مشورہ نہیں رکھنا چاہیے اور اندھا ہو کے ماننا چاہیے۔ چلیں۔